آلات موسیقی کے بارے میں اصل حکم حرمت کا ہے کہ آلات موسیقی جتنے بھی منہ سے یا ہاتھوں سے بجائے جانے والے آلات ہیں وہ حرام ہیں۔ اور اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیقی کی حرمت میں، مزامیر کی حرمت میں احادیث جو وارد ہیں وہ بالغ بحد تواتر ہیں، یعنی تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں وہ احادیث جو موسیقی کی اور مزامیر کی حرمت کو بیان کرتی ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہے کہ مزامیر اور موسیقی اور آلات جو مزامیر ہیں ان کی حرمت پر احادیث متواتر تک جو موجود ہیں، پہنچی ہوئی ہیں، تو اب ان مزامیر کی حلت کو ان چیزوں پر قیاس کرنا جن کی اصلاً جو ہے جن کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی حرمت کی دلیل موجود نہیں ہے، یہ قیاس کے آسمان الفارق ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، جب دف بجانا اس کا ثبوت احادیث سے موجود ہے، تو جب دف کا ثبوت موجود ہے تو باقی جتنے آلات موسیقی ہیں ان کا ثبوت بھی انہی احادیث پاک سے ثابت ہو جاتا ہے جن سے دف کی علت ثابت ہے۔ اگر آپ کے 400 کمرے کے مدرسے اصحاب صفا کے ایک چبوترے سے ثابت ہو سکتے ہیں، تو پھر ایک دف سے باقی آلات موسیقی بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ قیاس مال فارق ہے، وہ اس لیے کہ مدرسہ بنانا یہ امر خیر ہے، کار خیر ہے۔ اس کا اصلاً سرے سے بھی ثبوت نہ ہوتا تب بھی ایک امر خیر ہونے کی بنیاد پر اس کا بنانا کیا تھا، جائز تھا اور امر مستحب تھا۔ جس طرح کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کر لے۔ تو انہوں نے کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام کیا اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے۔ تو اگرچہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، چونکہ وہ کام اچھا تھا، اس میں خیر تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کام کیا اچھا ہے۔ تو جو کام فی نفس ہی اچھا ہے وہ کرنا تو جائز ہی جائز ہے، اور بلکہ وہ بہتر اور مستحب ہے اگرچہ وہ نبی کریم علیہ السلام نے کام نہ کیا۔ اور جس کی حرمت پر احادیث موجود ہے اور جس کے حرام ہونے پر تواتر سے احادیث موجود ہوں، ایسے گناہ کے اور جو ناجائز کام ہے اس کو اس طرح کے خیر والے کاموں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک دو مثالیں دے کے میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ریشم کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے پہننا حرام ہے، اس کی حرمت پر احادیث موجود ہے۔ مرد کے لیے چاندی پہننا حرام ہے، اصلاً حکم یہ ہے کہ مرد کے لیے چاندی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اب اس کی حرمت پر احادیث موجود ہے، لیکن اس کا ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ مرد کے لیے مباح قرار دیا گیا۔ یعنی اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے مہر کی ضرورت کے لیے، قاضی ہے، مفتی ہے اور حاکم وقت ہے، مہر کی ضرورت کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، لہذا اس کے لیے سنت قرار پائے گی، اور عام شخصوں کے لیے، عام افراد کے لیے یہ مباح ہے۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہے دیکھیں جی چاندی کی انگوٹھی ثابت ہے، تو چاندی کی انگوٹھی سے باقی سارے کا سارا زیور بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ زنجیر یا چین یا کوئی لاکٹ وغیرہ چاندی کا بنا کے پہننا چاہتا ہے تو اس کو پہننے کی اجازت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انگوٹھی ثابت ہے۔ بھائی انگوٹھی ثابت ہے، وہ ایک امر مباح ہے اور وہ ایک استثنائی صورت ہے۔ اصل حکم جو ہے وہ چاندی میں کیا ہے؟ حرمت کا ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ حرمت کا، لیکن ایک مخصوص صورت ہے مباح ہونے کی، وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف انگوٹھی، کہ انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اسی طرح ریشم کے بارے میں اصل حکم یہ ہے کہ ریشم مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ مرد ریشم کی چادر استعمال کرے، مرد ریشم کا لباس استعمال کرے، یہ حرام ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک مباح صورت بھی ہے، اور وہ مباح صورت یہ ہے کہ 4 انگل تک مرد اگر اپنے کپڑوں کو، اپنی چادر کو، اپنے امامے کو ریشم لگا کے، اس کا ریشم کا گوٹا وغیرہ لگا کے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی ایک مباح صورت ہے۔
لیکن اس 4 انگل سے کوئی بندہ قیاس کر کے یہ کہے کہ 4 انگل اگر ثابت ہے تو پورے کا پورا لباس بھی ثابت مانا جائے گا، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ اس کا ضابطہ اور اصول درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریشم اور چاندی کے حرام ہونے پر اس کی حرمت پر احادیث موجود ہیں۔ جس طرح ریشم اور چاندی مرد کے لیے اس کا پہننا اس کے حرام ہونے پر احادیث موجود ہیں، اسی طرح موسیقی کے آلات جتنے ہیں، مزامیر ہیں، معازف ہیں، ان کی حرمت پر بھی احادیث بالغ بحد تواتر موجود ہیں۔ اب جو استثنائی اور ایک مباح صورت ہے دف کی، اس دف کی ایک مباح صورت سے باقی جتنے آلات ہیں، مزامیر و معازف، باجے، سرنگیاں، ڈھول، طبلے، ان کو ثابت کرنا یہ بالکل قیاس مال فارق ہے، یہ بالکل بات درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھے کہ بحمد تعالی ہمارا اہل سنت و جماعت کا تو شروع سے یہ عقیدہ اور طریقہ کہ ہم قرآن و سنت کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کی تشریحات ہیں، وہ اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کے جو تشریحات و توضیحات ہیں انہی کو سمجھتے ہیں اور انہی کو فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم احکامات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے چند فتاوی سلسلے میں بیان کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ آلات موسیقی کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں، اور آج کل جو ڈھول، سرنگیاں، باجے اور طبلے اور اس طرح معازف و مزامیر اور تالیاں اور اچھل کود جو کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے فقہا کی جو آراء ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر جو روایات اور احادیث چند اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں ان کے جوابات کیا میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ اعلیٰ عظیم البرکت رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی 24 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 90 اور 91 پر تالیاں بجانے کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں ہی تالیاں بجانا بھی وجوہ مذکور پر ناجائز و ممنوع ہے۔ شامی میں زیر قول شارع کہ قرہ کل لہو بقولہ علیہ الصلوۃ والسلام کل لہو المسلم حرام الا ثلاثہ، ہر کھیل مکروہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ مسلمان کا ہر کھیل سوائے 3 کے حرام ہے۔ اس پر علامہ قحطانی سے ہے الاطلاق شامل لنفس الفعل و استماعہ كالرقص والسخریۃ والتصفیق فانها كلها مکروہۃ لانها زی الکفار۔ اطلاق یعنی بلا قید ذکر کرنا نفس فعل اور اس کی سماعت کو شامل ہے، جیسے ناچنا، مذاق کرنا اور تالیاں بجانا، اس لیے کہ یہ سب مکروہ ہیں کیونکہ یہ عادات کفار ہیں۔ اقول اعلیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں تصدیق اس کی کہ تالی بجانا افعال کفار سے ہے، خود قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، نہ تھی ان کی نماز کعبے کے پاس مگر سیٹی اور تالی، یعنی کفار اور مشرکین کعبۃ اللہ کے قریب آ کے جب عبادت کرتے تھے تو ان کی عبادت کیا تھی کہ وہ آ کے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ اعلیٰ عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سائل نے سوال کیا، فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے صفحہ 113 پہ ہے کہ ایک جگہ پہ قوالی کرتے ہیں جس میں مزامیر اور معازف اور باجے وغیرہ بجاتے ہیں، تو ایسی قوالی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گناہگار ہیں اور ان سب کا گناہ ایسا کرنے والوں اور قوالوں پر ہے، اور قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کرنے والے پر بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے۔ اور فرماتے ہیں صفحہ 115 پر فرماتے ہیں مسئلہ نص شارع علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا جائے گا، یعنی جب مسئلے کا ہم جو استنباط کریں گے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا وہ فرمان مقدس قرآن مجید کے بعد لیا جائے گا، یا فقہ امام مجتہد رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر نص شارع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درکار ہے تو مزامیر کی حرمت میں احادیث کثیرہ بالغ بحد تواتر وارد ہیں، یعنی اتنی احادیث موجود ہیں مزامیر کے حرام ہونے پر کہ جو تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں۔ از آن جملہ اجل و اعلی حدیث صحیح بخاری شریف ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب بخاری شریف کی حدیث میں پڑھتا ہوں، پہلے اس کا حوالہ پورا سن لیں۔ صحیح بخاری کتاب الاشربہ باب ما جاء فی من
यस्तहील खमरा, कदीमी कुतुब खाना कराची, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 837। हदीस क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन, ज़रूर मेरी उम्मत में वो लोग होने वाले हैं यस्तहिल्लूनल हिर्र वल हरीर, जो जिना को और रेशम को हलाल करार देंगे, वल खमरा और शराब को हलाल करार देंगे, वल मआज़िफ़ा और बाजों को हलाल करार देंगे। तो ये कितनी सख्त वईदी हदीस है और कितनी आला और सही हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद इरशाद फरमाई उन लोगों के लिए जो आलात मौसीकी को और बाजों को हलाल करार देंगे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अहादीस सिहा मरफूआ मुहकमा के मुकाबिल बाज़ ज़ईफ़ किस्से या मुहतमल वाक़े या मुतशाबे पेश नहीं हो सकते। हर आकिल जानता है कि सही के सामने दईफ़, मुतअय्यन के आगे मुहतमल, मुहकम के हुजूर मुतशाबे वाजिबुत तर्क है। फिर कहाँ कौल, कहाँ हिकायत, हिकायत फ़ेल, फिर कुजा मुहर्रम कुजा मबी, हर तरह यही वाजिबुल अमल, इसी को तरजीह है। और अगर इमाम का कौल चाहिए तो फरमाते हैं कि वो मसला भी बिल्कुल वाज़ेह है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का सफ़ा 116 पे भी उन्होंने कौल पेश किया। फरमाते अन्नल मलाहिया कुल्लहा हरामुन, जितने के जितने आलाते खेल और लाहव के खेल हैं वो सारे के सारे हराम हैं। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तर्जुमा करते हैं कि हत्ता कि किसी चीज़ पर काने की ज़रब लगाकर गाना ये भी ज़ुमरा हुर्मत में दाखिल है। काने के साथ किसी चीज़ पर ज़रब लगा के उससे जो ना वो मौसीकी पैदा करना ये भी जायज़ नहीं है। और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गर्ज हदीस व फ़िक़्ह का हुक्म तो ये है, हाँ अगर किसी को कस्तन हवस परस्ती मंजूर हो, जिसका दिल करता हो कि मैं हवस परस्ती करूं, तो इसका इलाज किसी के पास है। काश आदमी गुनाह करे और गुनाह जाने, इकरार लाए, इसरार से बाज आए, लेकिन ये तो और भी सख्त है कि हवस भी पाले और इल्ज़ाम भी टाले, अपने लिए हराम को हलाल बना ले। फिर इसी पर बस नहीं बल्कि माआज़ अल्लाह उसकी तोहमत महबूबा ने खुदा का अकाबिर सिलसिले आलिया चिश्त कुद्दसत असरारुहुम के सर धरते हैं। न खुदा से खौफ न बंदों से शर्म करते हैं, हालांकि खुद हुजूर महबूब इलाही सैयदी व मौलाई निज़ामुल हक व दीन सुल्तानुल औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हु व अन्हुम व अन्ना बिहिम फवाइदुल फवाद शरीफ में फरमाते हैं मज़ामीर हरामस, गाने बजाने के आलात का इस्तेमाल करना हराम है। हुजूर सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह जो अकाबिरीन चिश्त में से हैं वो फरमाते हैं कि इसका इस्तेमाल हलाल नहीं है बल्कि मज़ामीर क्या है, हराम है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया की इसी 24वीं जिल्द के सफ़ा 134 पर जो आलाते मौसीकी में से एक आला है हारमोनियम, उसके बारे में फरमाते हैं हारमोनियम ज़रूर हराम है, हारमोनियम ज़रूर हराम है। बगदाद शरीफ में तो उसका निशान भी नहीं, ना अजमेर शरीफ में देखने में आया, ना फासिकों का फेल हुज्जत हो सकता है। यानी अगर कोई फासिक ये करता भी है तो उसका कोई फेल हुज्जत नहीं है। न किसी आलिम ने उसे हलाल कहा, अगर किसी ने हलाल कहा हो तो वो आलिम ना होगा, जालिम होगा। जो हारमोनियम को हलाल कहता है, आला इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो आलिम नहीं है, वो क्या होगा, वो आलिम नहीं, वो जालिम होगा। ग्रामोफोन से कुरान मजीद का सुनना ममनू है कि इसे लाभ में लाना बेअदबी है, और नाच या बाजे या नाजायज़ गाने की आवाज़ भी सुनना ममनू है। तो ये सारी तफसील के साथ आला तज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने आलात मज़ामीर के हवाले से पूरा वजाहत के साथ लिख दिया है। और 24वीं जिल्द के सफ़ा 419 पर डोल के बारे में लिखते हैं कि डोल बजाना हराम है, डोल बजाना हराम है। हमारी फ़िक़्ह की मशहूर किताबों में बिल्कुल सराहत और वजाहत के साथ हमारा अहनाफ का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पर लिखा है। ये हमारी फ़िक़्ह की किताब है अल बहरुर राइक, इसकी जिल्द नंबर मेरे पास 7 है। इमाम इब्न नुजैम
نے بحر الرائے کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 149 پہ آلات موسیقی اور مزامیر کے حوالے سے 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں 2 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو محرم ہے، وَهُوَ الْآلَاتُ الْمَطْرَبَةُ مِنْ غَيْرِ الْغِنَا، بغیر غنا کے جو آلات ہیں موسیقی کے، ایک تو وہ قسم ہے جو حرام ہے، کل مزمار سواء کان من عود او قصب، مزمار یعنی منہ سے بجائے جانے والے جتنے آلات ہیں برابر ہیں کہ وہ کسی لکڑی کے ہوں یا کانے کے ہوں یا کسی بھی چیز کے ہوں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ناجائز ہیں۔ لما روا ابو امامہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال، اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے، وامرنی بمحق المعازف والمزامیر، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں معازف اور مزامیر کو مٹا ڈالوں، یعنی منہ سے بجائے جانے والے آلات اور ہاتھ سے جتنے بھی موسیقی کے بجائے جانے والے آلات ہیں اللہ نے مجھے ان کے توڑ دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ حرام ہیں۔ وَلِأَنَّهُ مَطْرَبٌ مُصِدٌّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تعالیٰ، کیونکہ یہ سارے کے سارے آلات اللہ کے ذکر سے روکنے والے ہیں۔ وَالنَّوْعُ الثَّانِي، اور دوسری قسم ہے آلات موسیقی کی، مباح، وہ مباح ہے، اور وہ کون سی قسم ہے؟ وَهُوَ الدَّفُّ فِي النِّکَاح، اور وہ نکاح کے موقع پر دف بجانا ہے، وفی معنیٰ، اور نکاح کے جو معنی میں ہے یعنی جو بھی خوشی کا موقع ہے اس موقع پر، وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِ، اور ان مواقع کے علاوہ جو مستثنیات ہیں جن جگہ پہ شریعت کی طرف سے ان دفوف وغیرہ کو مباح قرار دیا گیا ہے، ان کے علاوہ فرماتے ہیں يُكْرَهُ فِي غَيْرِهِ، ان کے علاوہ مکروہ ہے، لما روی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کی وجہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہے، انہ لما سمع صوت الدف بعث فنذر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دف کی آواز سنتے تو فوراً بندہ بھیجتے کہ سن کے آؤ، دیکھ کے آؤ کہ یہ دف کس موقع پر بجائی جا رہی ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَلِيمَةٌ سَقَطَ، اگر تو کسی ولیمے کے موقع پر یا نکاح کے موقع پر اس موقع پر بجائی جاتی ہوتی جہاں شریعت نے اجازت دی ہے تو سَقَطَ، خاموش ہو جاتے۔ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ، اور اگر ایسے موقع پر بجائی نہ جاتی تو آمدہ بالدرۃ یا درۃ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر آلات موسیقی یعنی دف کو بجانے والے کو درے مارا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو کہتے ہیں دف سے باقی ہارمونیم اور جتنے آلات موسیقی ہیں وہ سارے دف سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اجازت اپنے مورد تک بند ہے، جس طرح 4 انگل جو ریشم کا گوٹا لگانے کی اجازت اپنے مہر تک بند ہے، اسی طرح مرد کے لیے چاندی کے پہننے کی اجازت انگوٹھی کی صورت میں اپنے مہر تک بند ہے، یہ اجازت آگے متعدی نہیں ہے۔ اسی طرح دف کے بجانے کی اجازت خاص موقع پر خاص کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ اجازت اپنے مہر تک بند رہے گی، وہ باقی آلات موسیقی تک اس کی اجازت متعدی نہیں ہوگی۔ اور امام ابن نجیم رحمۃ اللہ نے پوری تفسیر بیان کر دی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کوڑے مارا کرتے تھے جو ان خاص موقعوں کے علاوہ دف بجایا کرتا تھا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ کا فتویٰ بھی میں نے پچھلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ آپ نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ جو دف کے ساتھ نعت خوانی جو ہے یہ کرنا ہرگز جائز نہیں، یہ ممنوع ہے فتاویٰ مستفیہ میں۔ اور اسی طرح 500 علماء احناف کا فتویٰ الفتاوی العالمگیریہ، معروف بالفتاوی الہندیہ، فتاوی عالمگیریہ کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا 352 ہے۔ 500 علماء احناف نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوفة في زماننا حرام لا يجوز القصد إليه،
ہمارے زمانے میں یہ جھوٹے صوفی یہ جو رقص اور اس طرح کے اقوال اور پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو ہمارے زمانے میں معروف ہے حرام، یہ حرام ہے، لا یجوز القصد الیہ، ان کی طرف قصد کرنا جائز نہیں ہے، والجلوس علیہ، اور ان کی طرف ان کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، وہو الغناء والمزامیر سواء، فرماتے ہیں وہ گانا اور ان کے آلات موسیقی وہ سارے کے سارے برابر ہیں، ان کو سننا اور ان کے پاس بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حالت عظیم البرکت رحمۃ اللہ کا فتویٰ بھی گزرا، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے حصہ نمبر 16 کے صفحہ نمبر 511 پر لکھتے ہیں، ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارا، دو تارا، ہارمونیم، چونگ، تنبورہ بجانا، اسی طرح دوسرے قسم کے باجے سب ناجائز ہیں۔ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ناجائز، ان میں سے کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ متصوفہ زمانہ کے مزامیر کے ساتھ قوالی سنتے ہیں اور کبھی اچھلتے کودتے ناچتے لگتے، اس قسم کا گانا بجانا ناجائز ہے، ایسی محفل میں جانا اور وہاں بیٹھنا ناجائز ہے۔ مشائخ سے اس قسم کے گانے کا کوئی ثبوت نہیں، جو چیز مشائخ سے ثابت ہے وہ فقط یہ ہے کہ اگر کبھی کسی نے ان کے سامنے کوئی ایسا شعر پڑھ دیا جو ان کے حال و کیف کے موافق ہے تو ان پر کیفیت و رقت طاری ہو گئی اور بے خود ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اس حال بارفتگی میں ان سے حرکات غیر اختیاریہ صادر ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور باقی یہ جو آج کل آلات موسیقی کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اگر اس پر احادیث کی بات کی جائے تو جو احادیث اس کے حلال ہونے پر اور جواز پر پیش کی جاتی ہیں ان احادیث میں خود ہمارا جو واضح طور پر موقف ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری دیگر کتب احادیث سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دف بجائے گی اور نبی کریم علیہ السلام نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے بجانے کی اجازت دے دی۔ اور انہی روایات اور احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کام عمل کیا گیا سیدنا صدیق اکبر سے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے ان دفوں کو بجتے ہوئے دیکھ کر روکا، منع کیا۔ اب حضرت عمر نے اور صدیق اکبر نے منع کیوں کیا؟ کیا وہ شارع تھے؟ نعوذ باللہ، حضرت عمر اور صدیق اکبر شارع نہیں ہیں، بلکہ ان تک شارع علیہ السلام کا جو حکم اور امر جو مطلق حکم پہنچا تھا اور جو مزامیر و معازف کے بارے میں حکم عام ان تک پہنچا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر انہوں نے ان بچیوں کو جو دفیں بجا رہی تھی روکا اور منع کیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ یہ اس موقع پر اتنا جو ہے وہ جائز ہے، اعلان نکاح کے موقع پر، عید کے موقع پر دف بجانا بچیاں اگر بجاتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو جوازی صورت اور استثنائی صورت جب صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو اس کا علم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ انہیں حکم عام یہی معلوم تھا کہ مزامیر و معازف کے بارے میں ہماری شریعت کا حکم یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جب استثنائی صورت پتہ چل گئی تو وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سے جو نا وہ مرفوع اور موقوفاً وہ احادیث موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزامیر کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی کی یہ کتاب دیکھ لیں، حوالے بہت سارے موجود ہیں، میں صرف اختصار کے ساتھ چند حوالے احادیث سے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ السنن الکبریٰ بہقی ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 221 پر امام بہقی نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی ذم الملاہی من المعازف والمزامیر ونحوہا۔ فرماتے ہیں کہ کھیل کود کی مذمت میں اور منہ سے اور ہاتھوں سے بجائے جانے والے جو آلات موسیقی ہیں ان کی مذمت میں احادیث، اور پھر انہوں نے احادیث کو بیان کیا۔ ایک حدیث امام بہقی لے کے آئے ہیں، سیدنا ابو مالک اشری رضی اللہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یشربن اناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها، میری امت کے کچھ لوگ شراب کو نام بدل کے پئیں گے، ویضرب علی رؤوسہم المعازف والمغنیات یخسف اللہ بہم الارض، فرمایا کہ وہ اپنے سروں پر موسیقی کے آلات بجائیں گے اور گانے سنیں گے، اللہ رب العزت ان کو زمین میں دنسا دے گا، ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔
امام بیہقی اس حدیث کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں وَلِهَذَا شَوَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنَ وعبداللہ ابن بصر وسہل ابن سعد وانس بن مالک وعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں صرف حضرت ابو مالک اشری کی نہیں بلکہ حضرت علی المرسا، عمران ابن حسین، عبداللہ بن بصر، سہل بن سعد، انس بن مالک اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع احادیث جو ہیں وہ مزامیر و معازف کے مذمت میں جو ہے نا وہ ثابت ہیں، اور وہ ساری کے ساری اس حدیث کی شاہد ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ایک حدیث امام بیہقی لے کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبہ وہو الطبل، کہ اللہ رب العزت نے تم پر شراب کو، جوئے کو اور کوبہ یعنی طبلوں کو حرام کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ اور ایک اور روایت لے کے آئے ہیں، اور پھر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے موقوفاً ایک روایت کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے آبی فرماتے ہیں الدف حرام والمعازف حرام، دف بجانا حرام ہے اور آلات موسیقی معازف حرام ہے، والکوبۃ حرام والمزمار حرام، منہ سے بجائے جانے والے آلات اور ہاتھوں سے بجائے جانے والے آلات یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح چاندی حرام ہے، ریشم حرام ہے، حکم عام ان سب کے لیے یہی حرمت کا۔ ہاں جس طرح چاندی مستثنی، انگلی میں انگوٹھی پہننا اور 4 انگل کی ریشم، اسی طرح ایک مخصوص موقع پہ اور مخصوص انداز میں دف بجانے کی بھی اجازت موجود ہے، چونکہ احادیث میں اس کا استثناء موجود ہے۔ تو یہ احادیث بالکل اس مسئلے کو بحمد تعالیٰ واضح کرتی ہیں۔ جب تک تمام دلائل کو سامنے رکھ کے تطبیق نہ دی جائے مسئلہ واضح نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابرین نے بحمد تعالیٰ دلائل کو سامنے رکھ کر اس پر بات کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے دلائل کی جو صحیح تشریح اور توضیح کی ہے وہی ہم مانتے ہیں، اور انہی پر ہمارا اللہ کے فضل و کرم